आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन ग्रामी, आज मैं आपके लिए जिस वीडियो का रिव्यू लाया हूँ वो है वीकली हॉरोस्कोप 9 सितंबर टू 15 सितंबर 2024। हफ्तावार 12 बुर्जों की हालत हमल से लेकर हौद तक। ये हफ्ता इनके लिए कैसा रहेगा 9 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक। तो चलते हैं सबसे पहले हमल बुर्ज वालों की तरफ। हमल बुर्ज वाले पैसे के लिहाज से तंग रहेंगे। जायदाद, सवारी, ज़राअत, मकान, प्लाट में इनके हालात मुश्किलात का शिकार रहेंगे। सवारी चोरी हो सकती है। जायदाद की खरीद फरोख्त में नुकसान आ सकता है। ज़ाती घर नहीं खरीद सकते। किराए का घर भी लेना मुश्किल हो जाएगा। अगर ये कामयाबी चाहते हैं तो ये अपने आप को रेगुलर कर लें, बाकायदा कर लें। ये अपने फ़राइज़ मंसूब पर तवज्जो नहीं दे रहे, इसलिए ये तब तज़ब्ज़ब और जो है ना ज़हनी मांदगी दबाव का शिकार रहेंगे। अगर ये बाकायदा ना रहे तो फिर तबाही तबाही है। माजी की सरमायाकारी जो इन्होंने कर रखी थी वो इनको मुनाफा देगी। किसी के साथ आपकी नाराज़गी हो सकती है। आपको दोस्तों के दरमियान जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर करें। फ़राइज़ मंसूब पर तवज्जो दें। जो नाराज़ हैं उनको आप मना सकते हैं। काम को काम समझें, गुस्सा और जज्बात पर कंट्रोल करें तो कामयाब आपके कदम चूम सकती हैं। सेहत के लिहाज से भी आपको जल्दी बीमारियां आ सकती हैं। मैदे का गैस भी आ सकता है। ब्लड प्रेशर और बुखार भी आपको आ सकता है। चलते हैं टॉरस की तरफ। यह हफ्ता बड़ा मेहनत तलब है। ख़ानदान, जायदाद, ज़राअत, मकान, प्लाट, अजीज़ रिश्तेदारों में काफ़ी जिम्मेदारियों से आपको वास्ता रहेगा। इस दौरान शादी करने वालों के रास्ते खुले मिलेंगे। शादीशुदा लोगों के लिए भी ये मिला जुला हफ्ता साबित होगा। दूसरी शादी वालों के लिए भी ये हफ्ता शानदार है। शादी करने वाले, मनपसंद शादी करने वाले, दूसरी शादी करने वाले जल्द रिश्ता ज़वाज में मुंसलिक हो जाएंगे। उम्र चाहे जहाँ भी पहुँच चुकी है। मोहब्बत से मोहब्बत मिलेगी। फ़राइज़ मंसूब पर तवज्जो दें। आप कई एक नए मुआहदात तय करेंगे। शराकत दारी के काम तय करेंगे। आप कोई नया काम या कारोबार करते नजर आते हैं। ख़ानदानी मसाइल हल करने में आपको काफ़ी वक्त आपका ज़ाय हो जाएगा। इस हफ्ते दौलत भी आपके पास आती नज़र आती है। कारोबार के बारे में बहुत एहतियात करें। बैरून मुल्क आपका जाना ख़तरे से खाली ना होगा, इसलिए एहतियात करना। बैरून मुल्क जाते वक्त कीमती कागजात की जाँच पड़ताल ज़रूर करना और ये भी देखना कि कहीं नकली कागजात पर आप सफ़र ना करें। चलते हैं जोधा बुर्ज वालों की तरफ। काम करने वाली जगह, दफ्तर हो, जहां काम कर रहे हैं वो हो जगह, साइट पर आपकी बड़ी इज़्ज़त अफजाई होगी। आप कोई ऐसी प्रोडक्ट बना देंगे जिससे पूरी दुनिया में आप मशहूर हो जाएंगे। आपका काम कारोबार भी पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगा। घर वालों और माँ बाप से भी आप बदतमीज़ी करते नजर आते हैं, इसलिए अगर माँ बाप से बदतमीज़ी की तो नुकसान ही नुकसान है, तबाही तबाही। आपके लिए माँ बाप के लिहाज से ये बहुत बुरा वक्त है। आपसे मोहब्बत और आपका प्यार दूर होता नजर आता है। आपके कारोबार को भी नुकसान पहुंच सकता है, याद रखना ये बात। कारोबारी हर फैसला सोच समझ कर करना। वैसे आपकी कारोबार में और इस चीज़ में बड़ी इज़्ज़त अफजाई हो रही है। चलते हैं सरतान बुर्ज की तरफ। हाँ, जोधा बुर्ज वालों को सर दर्द की बीमारी आ सकती है, गुर्दा मसाना और यरकान, इसलिए सेहत के बारे में एहतियात करें। घर का खाना खाएं, फूड पॉइजन का खतरा है। सरतान बुर्ज वाले, आप अपनी जज्बाती आदत, जल्दबाजी की आदत, इसको कंट्रोल करें। हालात से समझौता करें। आप सबसे ज़्यादा ताकतवर नहीं हैं। आप एक से चिड़चिड़ापन का मुजाहरा कर रहे हैं। आप ऐसे समझ लें कि आपको हालात से मुआहदा करना ही पड़ेगा, समझौता करना पड़ेगा, वरना आप उस जगह पहुंच चुके हैं जहां ना आगे रास्ता है ना पीछे आने को रास्ता है, ना इधर उधर जाने को, सिर्फ पीछे आने को है। तो पीछे आपके हरीफ, मुखालिफ, वो जो इनको आप बर्दाश्त नहीं कर सकते वो खड़े हैं। इनको बर्दाश्त करोगे तो अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। अपनी रिवायती ज़िद और जल्दबाजी की आदत को छोड़ दो और लोगों के साथ समझौता करते हुए नजर आओ। आप इस हफ्ते बहुत खो पियोगे, घर का खाना, बाहर का खाना, जिससे आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। एहतियात करें। अलावा इस हफ्ता फजूल खर्ची आपको ले डूबेगी। आप बड़े फजूल खर्ची करते नजर आते हैं।
آپ احساس سے کم طریقہ شکار رہیں گے کہ یہ مجھ سے وہ سبقت لے گیا، مجھ سے وہ بازی لے گیا، میں تو بوڑھا نظر آتا ہوں، میں تو کمزور نظر آتا ہوں، میں تو پہلوان تھا. تو یہ چیزیں آپ کو آ سکتی ہیں. آپ جو ہے نا حالات سے سمجھوتا کریں، بار بار آپ کو کہا جا رہا ہے. قسم پرسی کا شکار نہ ہوں، مایوسی کا شکار مت ہوں. نفسیاتی مریض آپ بن سکتے ہیں، اس لیے آپ کا زاویہ نگاہ تبدیل ہو رہے گا. آپ ایک فرائض منصبی کو چھوڑ کر غیر نصابی سرگرمی میں حصہ لیتے نظر آتے ہیں. چلتے ہیں اسد برج کی طرف. ذہنی دباؤ کا شکار رہیں گے، نئے کام کاروبار کی تلاش کریں گے، کوئی آپ کا ساتھ نہ دے گا تو مایوسی کا شکار ہو جائیں گے. آپ خودکشی کا بھی سوچ سکتے ہیں. فضول خرچی بہت کرتے نظر آتے ہیں، لیکن طالب علموں اور مقابلہ کے امتحان دینے والوں کے لیے یہ بہت اچھا ہفتہ ہے. آپ بیرون ملک تعلیم کے لیے جا سکتے ہیں. روایتی جلد بازی اور جبلت کی عادت آپ کو لے ڈوبے گی. آپ صرف فتح کو ماننے والے، ہار کو کبھی اسد والے تسلیم ہی نہیں کرتے، اس لیے احتیاط کریں اور ہار کو بھی تسلیم کریں. ہار میں ہی جیت ہوتی ہے. شراکتی کاروبار، میاں بیوی، شادی بیاہ میں آپ غصہ مت کرنا ورنہ بنا بنایا کعبہ آپ کا بگڑ سکتا ہے. آپ اپنی طبی معائنہ کریں، کہیں آپ بیمار نہ ہو جائیں. اگر آپ بیمار ہیں تو بہت بہتر علاج و معالجہ آپ کو ملنے کی امید ہے. باقی حالات ملے جلے رہیں گے. چلتے ہیں سنبلہ برج کی طرف. سنبلہ برج والے ترقی کرتے نظر آتے ہیں. کام کاروبار کی جگہ پر، دفتر کی جگہ پر ان کو نوکری ملتی نظر آتی ہے. جوزہ برج والوں کو بھی نوکری ملتی نظر آتی ہے. ان کی وہ خواہشات جو عرصہ دراز سے ان کے دل میں درد بن کر کھڑتی ہیں پوری ہوتی نظر آتی ہیں. غیر منقولہ جائیداد میں کیس مقدمات آ سکتے ہیں. غیر منقولہ جائیداد پر کوئی قبضہ کر سکتا ہے. اس جیسے اخراجات بڑھ سکتے ہیں. اور برج سنبلہ والے یا خاص طور پر جو ہے نا اپنے اولاد کا بہت احتیاط کریں. ان کے روز و شب جو ہے نا چیک کریں. اور ان کے اولاد مر بھی سکتی ہے، گرہن بھی آگے سامنے آ رہا ہے تو بہت بیمار ہو سکتے ہیں. میزان برج والے، یہ ہفتہ آپ کو کسی دور دراز کا سفر کرا سکتا ہے، اور دوران سفر آپ کی کوئی قیمتی چیز یا کوئی مال گم ہو سکتا ہے. گاڑی بہت احتیاط سے چلانا، سفر سے پہلے اس کی جانچ پڑتال کر لینا. شراکتی کاروبار کے کئی ایک کام معاہدات ہوتے نظر آتے ہیں. اگر کہیں آپ کو کوئی آفر ملے تو آپ اس کو ضرور قبول کرنا ہے. صحت درمیان رہے گی. محبت سے آپ کو کوئی چیز حاصل کرتے نظر آتے ہیں. آپ کو محبت سے خوشی ملے گی. مسائل آ سکتے ہیں لیکن آپ ان کا مقابلہ کرتے نظر آتے ہیں. آپ اپنے رویہ میں مثبت تبدیلی لائیں. پیار سے آپ سب کو جیت سکتے ہیں. مزاج خوش رکھیں اور مثبت مزاج سے ہی آپ اپنی منزل کو پا سکتے ہیں. چلتے ہیں عقرب برج کی طرف. آپ نے کئی ایک مشکلات کا سامنا کیا ہے. اب آپ نے سب کو ہرا کر آپ نے میدان مار لیا ہے. آپ جیت کے میدان میں کھڑے ہیں. آپ کو بہت خوشی ہے. آپ دوستوں اور خاندانوں کے ساتھ گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں. اس ہفتے آپ کے لیے بڑی خوش آمد بات ہے کہ آپ نے مشکلات کو پر قابو پا لیا اور تمام مشکلاتوں کو ہرا دیا، تمام حاصل دشمنوں کو بھی ہرا دیا. مالی مشکلات سے آپ کو واسطہ پڑ سکتا ہے، اس لیے مالی لحاظ سے آپ ہر ہفتہ بلکہ پورا سال احتیاط کریں. مالی قول و فعل، تحریر، تقریر، اسٹامپ، چیک، ضامن کسی کا ٹھہرنے سے پہلے بہت احتیاط کریں. اور قرضہ کی وصولی، حصول، ادائیگی آپ کے لیے مشکل ہوگی. کوئی رقم آپ کی ڈوب سکتی ہے، اس لیے احتیاط کریں. آپ اپنی روایتی ضد کو چھوڑ دینا. دوست سے محبت سے پیش آنا. سفر میں آپ کو حادثہ آ سکتا ہے، اس لیے سفر میں حادثے کا بہت احتیاط کریں. قوس برج والے، کام کاج کا بوجھ آپ پر بہت زیادہ رہے گا. آپ کو ہر شعبے میں دشمن و حادثوں سے واسطہ رہے گا. وہ حادثے دشمن لیکن ناکام رہیں گے، آپ ان کو ہرا دیں گے. لیکن ان کی سازشوں چال بازوں کو اگر آپ نے سمجھا یا آپ نے اپنی روایتی جلد بازی کی عادت اپنائی تو پھر آپ ہار سکتے ہیں. اس لیے آپ بہت احتیاط کرنا. قوس برج والے، آپ کو جہاں جاؤ گے وہاں حاصل دشمن سے واسطہ ہو گیا. آپ کی سازشوں میں، چال بازیوں میں آپ تب ان کے ہاتھ لگ سکتے ہیں جب آپ نے شکوک و شبہات کیا. شکوک و شبہات سے سیر برج اپنا قوس برج والے دور ہو. کئی ایک مقابلے سے واسطہ رہے گا، کئی ایک دشمن سے واسطہ رہے گا. محبت میں حالات اپ ڈاؤن رہیں گے. سفر میں آپ کے حادثے کا خطرہ ہے. جدی برج والے، کیپریکون، ان پر مشکلات ہی مشکلات نظر آتی ہیں. ایک تو 60-70 میں، دوسرا ان کی شخصیت جو ہے نا ریٹرن آ رہی ہے. ان کی دولت کا کھانا ریٹرن میں جا رہا ہے تو پھر جو ہے نا یہ کافی حد تک ان کا کاروبار کا کھانا زمین پر جا رہا ہے. یہ ہر قدم سوچ سمجھ کرتے ہیں. خود ذوق کی رجت ہے،
اس ذوق رجت میں خود ان کی شخصیت سارستی چل رہی ہے، وہ بھی ان پر آپ خود سے اپنے دماغ کو کمانڈ دیں گے کہ مجھ سے یہ کام نہیں تھا، مجھے یہ کام نہیں کر سکتا، میں اس میں ناکام ہو جاؤں گا، تو آپ ہو ہی ناکام جاؤ گے۔ تو اس لیے اپنے دماغ کو منفی کمانڈ نہ دے بلکہ مثبت کمانڈ دے، جیسے سوچو گے ویسا ہوگا۔ آپ کی سماجی زندگی بہت دلچسپ رہے گی، آپ لوگوں کی مدد کرتے نظر آتے ہیں، اور لوگوں کی مدد کرتے میں ہی بھلائی ہے، آپ پورا سال صدقات ادا کرتے رہیں۔ نا امیدی آپ کے دل میں گھر کر لیا ہے، صدقہ ضرور ادا کریں، اپنا نا امیدی سے اور مایوسی سے بچتے رہیں۔ بہت اچھا دلو برج والے آپ نے انسانیت کا جذبہ بھر دیا ہے اس ہفتے میں، آپ دوسروں کے کام آتے نظر آتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے نظر آتے ہیں، دوسروں پر پیسہ خرچ کرتے رہتے ہیں، اپنے خاندان والوں پر، ہمسائیوں پر، طالب علموں پر، مسجدوں پر آپ پیسہ نچھاور کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ کی لوگوں کی مدد کرتے نظر آتے ہیں، لیکن آپ کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ آپ کیس مقدمات بھی آپ میں آ سکتے ہیں، صحت بھی خراب ہو سکتی ہے، آپ دولت کمانے کے پیچھے دیوانہ وار بھاگیں گے، سفر میں رکاوٹ محسوس کرو گے جس سے ذہنی دباؤ بڑھے گا، دوستوں سے لگی امیدیں آپ کی پوری نہ ہوں گی، خفیہ دشمن خطرناک ہو جائیں گے، آپ کا ناک میں دم کر دیں گے، اخراجات بڑھ جائیں گے، بیرون ملک اگر رہتے ہیں تو آپ کو وطن کی راہ دیکھنی پڑ سکتی ہے۔ چلتے ہیں حوت برج کی طرف۔ حوت برج والے بہت زیادہ کام کر کے آپ بہت تھک گئے چونکے ہیں، آپ تھکے ماندے لگتے ہیں، آپ کی وگیان شکتیاں بہت تیز ہو جائیں گی، آپ دوسروں کے بارے میں جلد اندازہ لگا لو گے۔ ہاں اگر کسی کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ اس کی نیت بد ہے تو آپ کو اس کو منہ پر مت کہنا، کسی کا دل مت توڑنا، اگر دوڑو گے کسی کا دل میں خدا بس ہے اور آپ بڑی مصیبتوں کا شکار ہوں گے۔ صبر کریں اور کسی کی بدخوئی نہ کریں، صحت کا خیال کریں، دشمن حاسدوں سے واسطہ رہے گا، دوست ساتھ نہ دیں گے، کاروباری فوائد بھی آپ کے روک جائیں گے بوجہ سارستی۔ تو چلتے ہیں ہم اس طرح کے آپ اس ہفتے کو کیسے اچھا کریں۔ تو آپ جو ہے نا دال مونگی دال مسری باجرہ سورج مکھی چاول ٹوٹا یہ ملا کر آپ ہر روز تھوڑا سا صدقہ کر دیا کریں، اور ہفتے جو بھی دن آپ پاؤ تو آپ جو ہے نا ہفتے والے دن یا غنی 1060 بار، اتوار والے دن یا فتح 499 مرتبہ، سوموار والے دن یا لطیف 129 بار، منگل والے دن یا قابل 903 بار، بدھ والے دن یا متعالو 541 بار، جمعرات والے دن یا رضا کو 308 بار، اور جمعہ والے دن یا نور 256 بار۔ تو اللہ آپ کی مدد کرے گا، اللہ آپ کا حامی ناصر ہوگا، اللہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ اللہ کا ذکر کرو گے تو آپ کا دل اطمینان میں رہے گا، آپ یہ ذکر کریں گے تو آپ کے ذیچے کے 12 خانے کھل جائیں گے، آپ کو 60 کیا اس کا باپ بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، ستاروں کی رجت کیا ان کا باپ بھی آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اللہ کی جب مدد حاصل ہو تو تمام چیزیں اللہ کے تابع فرما برداری میں ہیں، تو وہ آپ کو نقصان دینا بند کر دیتی ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے بڑھیا کہتی تھی نوح کو کہ مجھے ساتھ لے جانا جب طوفان ہے، تو بڑھیا بھول گئی نوح کو، تو طوفان آیا گزر گیا، بڑھیا کی کٹیا ویسے کہ ویسے رہی۔ نوح سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا نوح یاد رکھنا جب طوفان آئے تو مجھے ساتھ لے جانا، تو انہوں نے کہا ماں طوفان تو آ بھی گیا اور ہو بھی گیا۔ جو بھی مشکلات آپ کی زندگی میں آئیں صدقہ ترد البلال صدقہ تفیق اللہ رب، صدقہ سب سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں آتے پھر وہ جو ہے نا دوسری مخلوق کے ہاتھ میں پاس جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ صدقہ دیا کریں اور اسم اعظم پڑھا کریں، تو انشاءاللہ جلد آپ اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائیں گے۔ انشاءاللہ جلد اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔